السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، مسکراتے چہروں اور روشن آنکھوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست اور میزبان، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں میرے اسکول کی۔ یہاں ہم بات کریں گے اپنے اسکول کی، اپنی کلاس کی اور اپنی کامیابیوں کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم پڑھتے ہیں، کھیلتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اچھے بچے بنتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ ہمیں سکھاتے ہیں محنت کرنا، سچ بولنا اور سب سے پیار کرنا، اور ہماری ہر سرگرمی ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے اور ہر کامیابی ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ آج کی خبروں میں آپ دیکھیں گے ہمارے دوستوں کی محنت، کھیل اور ہماری خوشیاں۔ تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی خبریں مسکراہٹ کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور سیکھنے کے جذبے کے ساتھ۔ میرے ساتھ ہیں میرے پیارے ساتھی جو آپ تک لائیں گے ہمارے اسکول کی اچھی اور خوش خبریں۔ معید المسلمین پرائمری اسکول میں طے شدہ اقدار میں سے قدر محنت پر مؤثر رہنمائی۔ معید المسلمین پرائمری اسکول جماعت ہفتم میں عناصر، مرکبات اور آمیزی کے ذریعے سائنسی و اخلاقی شعور کی آبیاری۔ کاروان سائنس کوئز میں معید المسلمین پرائمری اسکول کو انعام اول۔ مہاراشٹر اسٹیٹ ڈرائنگ امتحان میں معید المسلمین پرائمری اسکول کی شاندار و تاریخی کامیابی۔ معید المسلمین پرائمری اسکول میں الموج جریدے کی انعامی تقریب۔ کھیل، نظم و ضبط اور خود اعتمادی کا فروغ۔ معید المسلمین پرائمری اسکول میں اسپورٹس ویک کا شاندار، منظم اور پرجوش آغاز۔ نصاب کی تعلیم کے انچارج عبید اللہ شریف سر کا تعلیمی جائزہ، اساتذہ کو اہم ہدایات۔ معید المسلمین پرائمری اسکول جہاں ریاضی صرف پڑھایا نہیں بلکہ زندگی سے جوڑا جاتا ہے۔ سرگرمی پر مبنی تعلیم سے جماعت دوم کے طلباء نے دن، مہینہ اور سال سیکھا۔ سرگرمی کے ذریعے غذائی اجزاء کی اقسام سے واقفیت۔ بتاریخ 5 جنوری کو معید المسلمین پرائمری اسکول میں عربی کی تعلیم کے دوران عربی کے استاد محترم حافظ اشفاق صاحب نے کمرے جماعت کی 10 اقدار میں سے ایک نہایت اہم قدر محنت پر تمام طالبات کی مؤثر رہنمائی فرمائی۔ استاد محترم نے ایک مختصر مگر نہایت سبق آموز واقعے کے ذریعے طالبات کو یہ بات سمجھائی کہ محنت انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ اس طرح کے مؤثر اور عملی واقعات کے ذریعے طالبات کو محنت کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا اور انہیں دل جمعی لگن اور مستقل مزاج کے ساتھ محنت کرنے کی تلقین کی گئی۔ آخر میں استاد محترم نے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا اور ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو محنت کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ معید المسلمین پرائمری اسکول میں جماعت ہفتم الف کے طلباء کے لیے سائنس کے مضمون میں سبق عناصر، مرکبات اور آمیزیں نہایت مؤثر اور بامقصد انداز میں پڑھایا گیا۔ اس تدریسی سیشن کا مقصد طلباء میں سائنسی شعور کے ساتھ ساتھ فکری، اخلاقی اور دینی اقدار کو فروغ دینا تھا۔ سبق کے دوران معلمہ ساحل امری نے طلباء کو یہ بات سمجھائی کہ اشیاء کی پہچان ان کی ساخت اور خصوصیات کو جاننا علم کے بغیر ممکن نہیں۔ انہوں نے سائنسی نکات کو قرآن کی تعلیمات سے جوڑتے ہوئے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو ایک خاص ترتیب، توازن اور حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ قرآنی آیات کی روشنی میں طلباء کو غور و فکر، تحقیق، مشاہدہ اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس تدریسی عمل کے ذریعے طلباء میں نہ صرف سائنسی سمجھ بوجھ پیدا ہوئی بلکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے، ان کی قدر کرنے اور اخلاقی اقدار اپنانے کا جذبہ بھی بیدار ہوا۔ یہ سرگرمی معید المسلمین پرائمری اسکول کے اس تعلیمی وژن کی عکاس ہے جس کے تحت جدید علوم کے ساتھ دینی و اخلاقی تربیت کو بھی خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ خالص مادہ ہے جو صرف ایک ہی قسم کے جوہروں سے بنا ہوتا ہے اور اسے مزید سادہ مادوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، مثلا لوہا، سونا، آکسیجن، ہائیڈروجن، کاربن وغیرہ۔ اسی طرح مرکب کو بھی سمجھتے ہیں۔ مرکب وہ مادہ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ مختلف عناصر کے کیمیائی ملاپ سے بنتا ہے اور اس کی خصوصیات عناصر سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلا پانی یہ مرکب ہے ہائیڈروجن جمع آکسیجن کا، نمک سوڈیم اور کلورین کا۔ اگر آپ عناصر اور مرکبات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو آپ قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہے ہیں جو سورہ آل عمران کی آیت ہے
جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. اور بالکل اسی طرح اگر آپ عناصر کا خاص تناسب میں مل کر مرکبات کا بننا سمجھتے ہیں تو آپ قرآن کی اس آیت کو سمجھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر آیت نمبر 49، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. پروان سائنس کوئز مقابلے میں معید المسلمین پرائمری اسکول کے طلباء نے غیر معمولی ذہانت اور علمی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار کامیابی حاصل کی. اس علمی و تعلیمی مقابلے میں اسکول کی ہونہار طالبہ عشبہ فاطمہ عبدالوحید نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے انعام اول حاصل کر کے ادارے کا نام روشن کیا، جبکہ مفیض الرحمان اور عریب احمد نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے باعث ترغیبی انعامات اپنے نام کیے. اس کامیاب و پروقار مقابلے کی انعامی تقریب انڈین اسکول میں منعقد ہوئی، جس کے صدر جلسہ محترم خمیسہ غلام محمد صاحب تھے. CEE کے ذمہ داران میں شیخ معروف سر، امیر خان سر، ضیاء الدین سر، عبدالباسط سر اور نجم فاروقی سر شامل تھے. تقریب میں طلباء، سرپرستوں اور اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جس سے علمی و تعلیمی ماحول مزید خوشگوار اور پر اثر بن گیا. اس موقع پر امیر خان سر نے والدین سے پرزور اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ قریبی تعلق قائم رکھے، ان کی صلاحیتوں کو سمجھے اور بچوں کا دوسروں سے موازنہ کرنے سے گریز کرے، کیونکہ ہر بچہ اپنی منفرد پہچان اور الگ صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے. صدر جلسہ محترم خمیسہ غلام محمد صاحب نے مسابقتی امتحانات کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے طلباء کی رہنمائی کی اور سرپرستوں کو تلقین کی کہ وہ بچوں کی تعلیم، دلچسپی اور مستقبل پر خصوصی توجہ دیں. آخر میں انہوں نے کامیاب طلباء، اساتذہ اور والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی. یہ شاندار کامیابی معید المسلمین پرائمری اسکول کے اعلیٰ تعلیمی معیار، اساتذہ کی انتھک محنت اور طلباء کی لگن کا واضح ثبوت ہے، جو یقیناً آئندہ بھی ایسے ہی نمایاں نتائج کی نوید دیتی ہے. اس موقع پر دی میمن مرچنٹ ایسوسی ایشن کے صدر محترم محمد افضل پاڈیلا صاحب اور اراکین سوسائٹی محترم موسیٰ یوسف ناگانی صاحب، محترم خمیسہ محمد جنید صاحب اور تمام اساتذہ اکرام نے کامیاب طلباء اور ان کے سرپرستوں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا. مہاراشٹر حکومت کے زیر اہتمام اسٹیٹ بورڈ آف ایلیمنٹری گریڈ ڈرائنگ امتحان برائے سال 2025-26 میں معید المسلمین پرائمری اسکول پربھنی نے ایک بار پھر اپنی تعلیمی اور تخلیقی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا. اس امتحان میں اسکول کے کل 54 طلباء و طالبات نے شرکت کی، جن میں سے 52 طلباء کامیاب قرار پائے. اس طرح اسکول کا مجموعی نتیجہ 96.29% رہا، جو کہ ایک قابل فخر کامیابی ہے. نتائج کی تفصیل اس طرح ہے: گریڈ اے میں 15 طلباء، گریڈ بی میں 15 طلباء، گریڈ سی میں 22 طلباء. یہ شاندار کامیابی طلباء کی محنت، لگن اور اساتذہ کی مؤثر رہنمائی کا نتیجہ ہے. بالخصوص ڈرائنگ انچارج اساتذہ محمد اظہر انصاری اور شبانہ رحمان کی انتھک کوشش اور فنی مزدوری سے محبت قابل ستائش ہے، جن کی سرپرستی میں طلباء نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اسکول کے صدر مدرس جناب محمد عبدالباسط سر اور چاروں ستونوں کی موجودگی میں تمام طلباء کو سرٹیفکیٹ دیے گئے. اس موقع پر دی میمن مرچنٹ ایسوسی ایشن پربھنی کے سیکریٹری جناب خمیسہ غلام محمد مٹھو صاحب، صدر مدرس محمد عبدالباسط صاحب، تمام اساتذہ اکرام اور والدین نے کامیاب طلباء کو مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی معید المسلمین پرائمری اسکول اسی طرح علمی و تخلیقی میدانوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرتا رہے گا. ادبی سرگرمیوں کے ذریعے طلباء کی فکری تربیت پر زور. معید المسلمین پرائمری اسکول میں المحیط جریدہ کے زیر اہتمام ایک شاندار اور بامقصد انعامی تقریب منعقد کی گئی، جس کا مقصد طلباء میں مطالعہ، تحریر نویسی اور تخلیقی اظہار کی عادت کو فروغ دینا اور ان کی ادبی صلاحیتوں کو نکھارنا تھا.
تقریب کا آغاز حرم انصاری کی قرات اور شیخ حسن کی پرسوز نعت رسول سے ہوا، جس نے محفل کو روحانیت اور ادب کے رنگ میں رنگ دیا۔ پروگرام کی نظامت محمد عبید سر نے نہایت متانہ ترتیب اور خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دی۔ اس بامقصد تقریب کی سرپرستی صدر مدرس جناب محمد عبدالباسط صاحب نے فرمائی۔ تقریب میں دی مہمان مرچنٹس کے معزز اراکین جناب موسیٰ یوسف ناگانی صاحب، جناب محمد جنید خمیسہ، جناب اسماعیل جیا صاحب نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ الموعد جریدے کے انچارج ذاکر خان سر کی خصوصی رہنمائی پروگرام کی کامیابی سبب بنی۔ اس موقع پر چاروں انچارج معیز احمد خان سر، محمد سرور شریف سر، محمد عبید اللہ شریف سر اور باسط خان سر کی موجودگی نے تقریب کو مزید وقار عطا کیا۔ اپنے پر اثر خطاب میں جناب محمد جنید خمیسہ صاحب نے طلباء کو قلم سے رشتے جوڑنا کی تلقین کرتے ہوئے کہا، تحریر انسان کی سوچ کو دلا بخشتی ہے اور آج سے لکھنے کی عادت ہی طلباء کو کل ایک اعتماد اور مؤثر قلم کا رب بنا سکتی ہے۔ اسی طرح جناب موسیٰ یوسف ناگانی صاحب نے مطالعہ اور تحریر کو کامیاب مستقبل کی بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہی عادتیں عملی زندگی میں انسان کو ممتاز مقام دلاتی ہے۔ انعامات کی تقسیم کے مرحلے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو سراہا گیا۔ اول انعام منیب خان، دوم انعام شیخ احمد اور سوم انعام شیخ عفیفہ فاطمہ نے حاصل کر کے اپنے اساتذہ اور ادارے کا نام روشن کیا۔ تقریب کے دوران خواجہ کامران سر کو طلباء کے زیادہ سے زیادہ مضامین دی جانے پر انعام سے نوازا گیا۔ تقریب کے اختتام پر اساتذہ طلباء نے الموعد جریدہ کی اس ادبی و تعلیمی کاوش کو نہایت سراہتے ہوئے اسے طلباء کی فکری، اخلاقی اور تخلیقی تربیت کے لیے ایک مؤثر اور دیر پا قدم قرار دیا۔ دی میمن مرچنٹ ایسوسی ایشن پر بھانے کے زیر انتظام چلنے والے تعلیمی ادارے معید المسلمین پرائمری اسکول میں بروز پیر 19 جنوری 2026 کو اسپورٹ ویک کا شاندار، منظم اور پرجوش آغاز عمل میں آیا۔ اس موقع پر تمام طلباء و طالبات نے مختلف کھیلوں میں غیر معمولی جوش و خروش اور دلچسپی کے ساتھ شرکت کی۔ کھیلوں کے مقابلوں کا افتتاح دی میمن مرچنٹ ایسوسی ایشن کے معزز رکن جناب انور بھوجانی صاحب کے دست مبارک سے عمل میں آیا۔ افتتاحی تقریب میں اسکول کے صدر مدرس جناب محمد عبدالباسط صاحب، چاروں انچارج معیز خان، محمد سرور شریف، عبید اللہ شریف اور باسط خان اور تمام اساتذہ کرام کی موجودگی رہی۔ اس موقع پر صدر مدرس جناب محمد عبدالباسط صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ کھیل کود بچوں کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی نشوونما کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کھیلوں کے ذریعے بچوں میں نظم و ضبط، ٹیم ورک، صبر، برداشت اور خود اعتمادی جیسے اہم صفات پروان چڑھتی ہے، جو ان کی تعلیمی اور عملی زندگی میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ اسپورٹ ویک کے دوران KG تا 8 جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے مختلف کھیلوں کا مقابلہ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آج کے دن بوٹل فلنگ ریس، 4 آرم بال ریس، رنگ تھرو، کپ ریس جیسے دلچسپ تعمیری اور مہارت پر مبنی کھیلوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں طلباء نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ کھیلوں کی نگرانی کے فرائض ذاکر خان سر، ختیجہ باجی، یاسمین باجی، فوزان فاروقی سر، عائشہ باجی اور عالیہ باجی نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ سنبھالا۔ آخر میں اسکول کے انتظامیہ، صدر مدرس اور اساتذہ کرام نے تمام طلباء کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بچوں کے روشن، صحت مند اور کامیاب مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ معید المسلمین پرائمری اسکول میں تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنانے کے مقصد سے انچارج عبید اللہ شریف سر نے تمام جماعتوں کا تفصیلی تعلیمی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہر جماعت کے اساتذہ سے بالمشافہ ملاقات کی، طلباء کی تعلیمی پیش رفت
نصاب کی تکمیل، تدریسی وسائل، تدریسی طریقہ کار اور طلباء کی کارکردگی کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا۔ جائزے کے دوران عبید اللہ شریف سر نے اساتذہ سے جماعت وار نصاب کے صورتحال، سبق کی تیاری، روزمرہ تدریسی منصوبہ بندی اور طلباء کی سمجھ بوجھ کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نصاب کے بروقت تکمیل کے ساتھ ساتھ طلباء کی بنیادی صلاحیتوں پر خصوصی توجہ دی جائے، تدریسی وسائل کا استعمال کیا جائے تاکہ ہر طالب علم تعلیم کے سفر میں مضبوط بنیاد کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ اس موقع پر انہوں نے اساتذہ کو چند اہم اور رہنمائی پر مبنی ہدایات بھی دی، جن میں سبق کی وضاحت، ہوم ورک کی تکمیل، طلباء کی شمولیت کو یقینی بنانا، کمزور طلباء پر خصوصی توجہ، باقاعدہ تشخیص، اسسمنٹ اور والدین سے بہتر رابطہ شامل تھا۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی محنت، اخلاص اور مرطوب کوششیں ہی ادارے کی کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ آخر میں عبید اللہ شریف سر نے تمام اساتذہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان رہنما ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تعلیمی معیار مزید بلند ہوگا اور طلباء بہتر نتائج کے ساتھ کامیابی کی منازل طے کریں گے۔ ادارے کے اساتذہ نے بھی تعلیمی بہتری کے لیے مکمل تعاون اور سنجیدہ کوششوں کا یقین دلایا۔ معید المسلمین پرائمری اسکول کچی بازار پربھنی میں ریاضی کو عملی زندگی کے اطلاق پر زور دیا جا رہا ہے۔ تدریسی عمل میں ریاضی کو روایتی طریقوں سے ہٹ کر عملی اور مشاہداتی سرگرمیوں کے ذریعے پڑھانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد بچوں میں نہ صرف ریاضی کی سمجھ بڑھانا بلکہ ان میں تخلیقی صلاحیت، فیصلہ سازی اور روزمرہ زندگی میں اس کے استعمال کی مہارت پیدا کرنا ہے۔ اساتذہ کا ماننا ہے کہ ریاضی کتابوں تک محدود نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہر سبق سے پہلے تعلیمی اہداف طے کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں عملی سرگرمیاں میں ڈھال کر بچوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ تدریس سے بچوں کو پیشہ ورانہ، ذاتی اور سماجی سطح پر بھی ترقی کے مواقع میسر آتے ہیں۔ اہم عملی سرگرمیاں: پیمائشی عملی مشق، میجرمنٹ ایکٹیویٹی۔ اس سرگرمی میں بچوں نے اپنے اسکول بیگ، ڈیسکوں اور بوتلوں کی لمبائی، گنجائش اور وزن ناپا۔ اس طرح انہوں نے میٹر، لیٹر اور کلو گرام جیسی اکائیوں کے فرق اور اہمیت کو براہ راست سمجھا، جس سے ان میں درستگی اور خود اعتمادی بڑھی۔ سرکمفرنس: طلباء نے دھاگے اور ناپ ٹیپ کی مدد سے گول اشیاء جیسے بوتل اور چوڑی کا دائرہ ناپا۔ اس بات کی تصدیق کرنا ہے کہ یہ جو دائرے کا محیط ہوتا ہے وہ خدا کے دن سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس تصدیق کرنے کے لیے ہم نے گھر میں استعمال ہونے والی کچھ چیزیں یہاں پر لائی ہیں۔ اب ان چیزوں کو ناپ کر آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کیا واقعی میں ہی دائرے کا محیط خدا کے دن سے زیادہ ہوتا ہے۔ بعد ازاں ریاضیاتی فارمولے استعمال کر کے اپنے عملی نتائج کی تصدیق کی۔ بچوں نے محسوس کیا کہ ریاضی کے فارمولے زندگی کو کتنا آسان اور درست بناتے ہیں۔ سرگرمیوں کے اثرات اور ان عملی مشقوں نے ریاضی کو بچوں کے لیے زندہ اور دلچسپ مضمون بنا دیا ہے۔ طلباء کا کہنا ہے سرگرمی کے ذریعے پڑھا ہوا سبق ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اساتذہ نے بھی بچوں میں مشاہدے اور اجتماعی کام کی بہتری کو واضح طور پر محسوس کیا ہے۔ اسکول انتظامیہ اور ریاضی کے اساتذہ نے اس بات پر زور دیا کہ ایسی تخلیقی سرگرمیاں مستقبل میں بھی جاری رکھی جائے گی تاکہ بچے نہ صرف امتحانات میں کامیاب ہو بلکہ عملی زندگی میں ریاضی کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے قابل بھی بن سکے۔ یہ سرگرمیاں جماعت پنجم تا ہفتم کے ریاضی کے اساتذہ کی رہنمائی سے طلباء میں ریاضی کی حقیقی مفہوم کو اجاگر کیا۔ معید المسلمین پرائمری اسکول میں انگریزی کی دلچسپ سرگرمی کیلنڈر، دن، تاریخ، مہینہ، سال کامیابی کے ساتھ منعقد کی گئی۔
یہ سرگرمی جماعت کی معلمہ سیدہ نسیمہ کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ اس سرگرمی کا مقصد ننھے طلبہ کو کیلنڈر پڑھنے اور سمجھنے کی تربیت دینا تھا۔ سبق کے دوران معلمہ نے ایک بڑا کیلنڈر دکھایا اور دن، تاریخ، مہینہ اور سال کی تصورات کو نہایت آسان اور واضح انداز میں سمجھایا۔ بعد ازاں طلبہ سے انگریزی میں سادہ سوالات پوچھے گئے، جیسے آج کون سا دن ہے، آج کی تاریخ کیا ہے، مہینہ کون سا ہے اور سال کون سا ہے۔ طلبہ نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ وہ باری باری آگے آئے، کیلنڈر میں درست جگہ کی نشاندہی کی اور انگریزی میں زبانی جوابات دیے۔ معلمہ نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی، ان کی غلطیوں کی نرمی سے اصلاح کی اور ان کا اعتماد بڑھایا۔ اس تعلیمی سرگرمی کے ذریعے طلبہ نے دن، تاریخ، مہینے اور سال کی درست پہچان سیکھ لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی انگریزی بولنے کی صلاحیت اور خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوا۔ طلبہ نے اس سرگرمی سے بھرپور لطف اٹھایا اور پورے سبق کے دوران فعال شرکت کی۔ یہ سرگرمی نہ صرف تعلیمی بلکہ نہایت خوشگوار ثابت ہوئی، جس نے ننھے طلبہ کے لیے سیکھنے کے عمل کو بامعنی بنا دیا۔ Very good. Clap. How many months are there in a year? Tell their names. Clap. اس سرگرمی کے دوران بچوں نے ٹیم ورک، اعتماد اور اظہار خیال کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ معلمہ سبجیکٹ ٹیچر شیخ آمنہ تبسم نے بچوں کی رہنمائی کی اور سرگرمی کے اختتام پر بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ معلمہ کا کہنا تھا کہ اس قسم کی سرگرمیاں بچوں کو کتابی علم کے ساتھ ساتھ عملی سیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس تعلیمی سرگرمی کو سراہا اور اسے نہایت مفید قرار دیا۔ اسکول میں جاری تعلیمی سرگرمیوں کے تحت طلبہ و طالبات نے غذائی اجزاء کے موضوع پر ایک معلوماتی اور دلچسپ ڈرامہ پیش کیا۔ یہ سرگرمی بچوں میں صحت مند غذا کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور عملی انداز میں سیکھنے کے مقصد سے منعقد کی گئی۔ اس سرگرمی میں بچوں نے مختلف غذائی اجزاء جیسے کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، وٹامن، معدنیات، چربی اور نمکیات کے کردار ادا کیے۔ بچوں نے سادہ مکالموں اور اداکاری کے ذریعے بتایا کہ ہر غذا جزو انسانی جسم کے لیے کیوں ضروری ہے اور کن غذاؤں سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہ سرگرمی بچوں کے لیے معلوماتی ہونے کے ساتھ ساتھ خوشگوار اور سبق آموز تجربہ ثابت ہوئی۔ آج کا یہ ڈرامہ منجوم جیم کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کی ہماری سرگرمی کا عنوان ہے غذائی اجزاء کی قسمیں۔ جسم کی ٹھیک طرح نشوونما ہونے کے لیے تمام غذائی اجزاء کا مناسب مقدار میں جسم کو حاصل ہونا ضروری ہے، لیکن ہم صرف پسندیدہ چیزیں کھائیں تو تمام غذائی اجزاء جسم کو نہیں ملیں گی اور ہماری نشوونما ٹھیک سے نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہمیں تمام غذائی اجزاء کا ہماری غذا میں استعمال کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ آپ کی نشوونما بہتر طریقے سے اور اچھے سے ہو سکے۔ ناظرین اکرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا وحید المسلم پرائمری اسکول کا یہ خوبصورت اور معلومات سے بھرپور نیوز بلیٹن، جو ہمارے بچوں کی محنت، اساتذہ کی لگن، ادارے کے روشن ویژن کی جھلک پیش کرتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس بلیٹن نے آپ کے دل میں ایک خوشگوار احساس چھوڑا ہوگا اور آپ کو ہمارے تعلیمی ماحول سے قریب تر لے آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم، تربیت
اور مثبت سوچ سے بھرپور ایسی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہے تو ہمارے یوٹیوب چینل المعید سوشل ریفارمر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبا کر ہر نئی پیشکش سے جڑے رہیں تاکہ فائدہ مند باتیں، اچھی سوچ اور علم کی روشنی ہر سمت پھیل سکے۔ اس بلیٹن کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں اور دیکھتے رہے اور المعید سوشل ریفارمر، جہاں سیکھنے کا سفر جاری رہتا ہے، ہر قدم ترقی کی طرف بڑھتا ہے۔ جلدی ہی نئی خبروں اور دلچسپ سرگرمیوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔